اس لیے صحابہ کا ذکر نہیں کیا، علماء کا ذکر کیا۔ تو علماء میں سب سے پہلے صحابہ ہے اور بعد میں امت کے علماء ہے، مگر ہمارے ہاں یہ روایت موضوع ہے، لہذا ہمارے ہاں یہ فضائل نہیں لی جاتی ہے، حکم میں نہیں لی جا رہی ظاہری۔ فضیلت حاصل ہے تو یہ فضیلت میں بیان کرتے ہیں کہ تو یہاں سے یہ فضیلت کے حساب سے لے کر کے اس کو درجے میں لے جاتے ہیں۔ تو بھائی یہاں علماء کا ذکر ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت علی کے خاک تک نہ تابعین میں سے اور بعد والے صحابہ کا درجہ، صحابہ کی وہ ان کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا کوئی تابعی۔ تم تو علماء کو بھی جو نے جس روایت کو اٹھا رہے ہو اس میں قید ہی نہیں ہے، اور اوپر سے سارے سر ہلا رہے ہوتے کیا دلیل ہے، یہ تمہارے سامنے مدلل ہے، یہ دیکھو بیٹاؤ کیا کہا مشبہ ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی کہ یار یہ بیٹا ابا کی طرح ہے، تو اس سے بیٹا ابا نہیں بن جائے گا، اس کی شکل ابا کی طرح ہے۔ خدا یو بخا پتہ نہیں کہاں سے آتی ہے تو باتیں ایسے لا رہے ہوں گے کیا ماشاء، اور شائع بھی کرو گا یہاں بھی ہے فتاوی، ہمارے یہاں بھی ہے فتاوی، تو اس میں اس نے کہا کہ جی یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط بات۔ تو میں نے آپ سے عرض کر دی تھی کہ فضیلت جو تفضیلیہ ہے وہ ابو بکر صدیق پہ افضل مانتے بعد الانبیاء، اور دوسرا فرقہ ہے جو صرف حضرت عثمان پہ مانتا ہے۔ یہ فرقہ جو صحابہ کو اجتہادی غلطی پر بعض جگہ مانتے ہیں اور باقی ان کے عقائد اور اصول جتنے بھی ہیں وہ اہل سنت سے ٹکراتے نہیں ہیں، ایسے شیعوں پر سب کا فتویٰ بالاتفاق اسلام کا ہے۔ اہل سنت والجماعت ایک ہے ان میں نصیریہ جس پر سب نے کفر کا فتویٰ لگایا، حتیٰ کہ خود اس میں رہ جاتا ہے امامیہ، اس میں اختلاف۔ تو کچھ ان کے عقائد جو ان کے اس طرح نصیریہ کی طرف جائیں گے تو اس کو کافر کہا جاتا ہے، اور جن کے عقائد تفضیلیہ کی طرف جاتے ہیں تو ان کو مسلمان یا بدعتی کہا جاتا ہے۔ بس یہ فرق ہے۔ اب یہ آ گیا درمیانہ، کیا ہو گیا؟ تو اس میں کچھ ادھر کو جاتے ہیں اور کچھ ادھر کو جاتے ہیں۔ تو جو ادھر کو جاتے ہیں تو اس پر علماء کا فتویٰ مسلمان ہونے کا مگر بدعتی بھی ہے، اور کچھ جو ادھر کو جا رہے ہیں تو ان کو کہتا ہے بابا تم تو گئے۔ تو اب یہ ہے درمیانہ، تو اب نہ یہ والا اور نہ یہ والا، ان کے سامنے تو کچھ نہیں ہے، اس لیے کہتے ہیں تفضیلیہ تو رہا نہیں۔ تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو شیعہ تفضیلیہ کی طرف جاتے ہیں تو ہم ان کو مسلمان مان لیتے، اور جو ادھر کو جاتے تو ان کو کافر مان لیا گیا۔ تو اب ان کو خود یہ کرنا چاہیے کہ وہ تفضیلیہ کی طرف چلے جائیں، لڑائی ختم ہوگی۔ لازمی بات ہے کہ کتابوں کے اندر آپ کے جو بھی ہے، آپ کے مخالفین نے جو حوالہ جات نکالے وہ آپ کی کتابوں میں موجود ہے۔ جب ایک چیز آپ کی کتابوں میں موجود ہے تو مجرم تو نہیں ہے نا، مجرم تو تب ہوگا کہ وہ آپ کی کتاب میں تعریف کرے۔ لکھا بھی آپ کے بڑوں نے جن کو تم علامہ وحید الزماں کہتے ہو، لکھا بھی انہوں نے، تو جب انہوں نے لکھا ہے تو ختم۔ ہمارے دیوبند میں اور ہمارے اہل سنت والجماعت میں ہم ایک بات کرتے ہیں، بابا ہمارا بزرگ بھی بولے نا، ہم معصوم من الخطا نہیں مانتے، ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے۔ ہم کسی بھی ولی کو معصوم من الخطا نہیں مانتے، اور کئی اگر اس کی علمی صحوہ ثابت بھی ہے اور وہ عقائد سے نہیں ٹکراتی، تعویل ہے، تو اس پر ہم اس کو چیز کو مانتے بھی نہیں، اس کو چھوڑ دیتے۔ تم بھی کرو، علماء کے سامنے بیٹھ کے مجالس کرو، جو لوگ تمہارے مخالف ہیں تو سامنے آ کر بولو کہ بھائی ہم ان چیزوں کو نہیں مانتے، ہم اقرار کرتے، ختم۔ وہ تمہارا دشمن تھوڑی ہوگا، وہ بھی تمہارا ساتھ ہو جائے گا۔ مسئلہ اصول پر، شخصیت پر تو نہیں ہے۔ اب اصول ختم کرو۔ تو عرض یہ آسان حل کیا ہے بھائی؟ جی صحابہ اور صحابہ کے عقیدت اپنے دل میں پیدا کر دو۔ اب وہ نہیں، سارے صحابہ جن کو اہل سنت والجماعت مانتے ہیں صحابہ، ان کو تم بھی مانو، جن کی صحابیت پر اہل سنت والجماعت سب متفق ہے کہ صحابی ہے، تب یہ فساد ختم ہوگا۔ آپ کو کہ یہ وہ صحابی نہیں اوپر سے نہیں، اللہ کو پتا ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں اس دفعہ جب وہ تقریر ہوئی تو لڑائی شروع ہو گئی۔
تو بات یہ کہ اسی لیے بزرگوں کو ہوتا ہے کہ جب یہ درمیان والا طبقہ آتا ہے سارا مسئلہ ادھر ہے. آپ لوگ جب دیکھتے ہیں تو آپ کے سامنے وہ حوالے موجود ہیں جو سارے وہ اس طرف والے، لہٰذا آپ اپنی جگہ پر ہو. اور وہ جب دیکھتے ہیں ان کے پاس جو لوگ آتے ہیں وہ اس طرف ہوتے ہیں، تو لہٰذا وہ بھی اپنی جگہ آپ کی رائے میں غلط نہیں ہوتے، کیونکہ اس وقت یہ والا اصل میں درمیان کا مسئلہ ہے. تو اس ہم کلی کسی کو نہیں بول سکتے. ہم یہ کہیں گے کہ جن اس طرح ہو تو ہم اسے مسلمان مانیں گے، اور اس طرح ہو تو ہم اس کو کافر مانیں گے. جو تفضیلیہ کی طرف راغب اور تفضیلیہ کی طرح عقائد رکھیں گے ہم ان کو مانیں گے مسلمان، اور جو نصیریہ کی طرح رہیں گے تو ہم ان کو مسلمان نہیں مانیں گے. اب یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے کہ ادھر آتے یا ادھر آتے. اس لیے سیاہ ستہ وہ مانتے تھے، تفضیلیہ بھی سارے. تو جو چیز آپ کے اندر اتفاقی موجود اس کو لے لو.